الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 89 ہے۔ اس کا موضوع ہے تاریخ امت۔ یہ اس موضوع کا پہلا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کورس کے 4 اسباق نمبر 70 تا 73 میں بیان ہو چکی ہے، اور چاروں خلفاء کی سیرت کورس کے سبق نمبر 83 اور 84 میں بیان ہو چکی ہے۔ اب اس سے آگے دیکھیے۔ یہ سبق 9 نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قریش کے خاندان بنی امیہ کے ہونہار فرد تھے۔ آپ کے والد حضرت ابو سفیان بن حرب اور والدہ ہند بن عتبہ رضی اللہ عنہما نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سنہ 7 ہجری میں خفیہ طور پر مسلمان ہوئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت باوقار اور مرعوب کن تھی۔ لمبے قد کے اور گورے رنگ کے نہایت خوبصورت انسان تھے۔ آپ کا شمار قریش کے ان گنے چنے افراد میں ہوتا تھا جو لکھنا جانتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب مقرر ہوئے اور وحی کی کتابت کی خدمت بھی سر انجام دیتے رہے۔ حضرت معاویہ کو 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب رہا اور بہت سی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور نقل کرنے کا موقع ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو شام کا حاکم بنایا تھا، اور یہ آپ کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا ثبوت تھا۔ حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کی بیعت نہ کرنا اور شام پر اپنی آزادانہ حکومت برقرار رکھنا، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اجتہادی خطا تھی، لیکن جب حضرت حسن نے آپ کو حکومت سپرد کر دی تھی تو بلا شبہ آپ خلیفہ برحق ہو گئے تھے، لیکن آپ کی خلافت راشدہ سے کم درجے کی تھی۔ سنہ 41 ہجری میں حضرت معاویہ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو عالم اسلام میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مخلص مسلمانوں کے سب طبقات سیاسی لحاظ سے یکجا ہو گئے۔ دمشق پہلی بار دارالخلافہ بنا اور اس کے بعد تقریباً 1 صدی تک مرکز خلافت رہا۔ حضرت معاویہ کی خلافت کے سال کو عام الجماعہ یعنی اتفاق کا سال کہا جاتا ہے۔ اس طرح آپ کی خلافت کا آغاز خیر و برکت کا باعث ہوا۔ حضرت معاویہ کا دور خلافت 41 تا 60 ہجری تقریباً 20 سال ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں شریعت کی بالادستی کو برقرار رکھا، بیرونی طاقتوں سے عالم اسلام کا دفاع کیا اور بہت سی نئی فتوحات حاصل کیں۔ ملک میں امن و امان قائم کیا اور عدل و انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ ملکی انتظامات کو بہتر اور جدید شکل دی اور بغاوتوں اور سازشوں کی اندرونی تحریکوں کا خاتمہ کیا۔ نمبر 2، یزید کی ولی عہدی کی حیثیت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو نیک نیتی کے ساتھ خلافت کا اہل سمجھ کر ولی عہد بنایا تھا، لیکن امت میں ایسے حضرات کی کمی نہیں تھی جو نہ صرف دیانت و تقوی بلکہ ملکی انتظام اور سیاسی بصیرت کے اعتبار سے بھی یزید کے مقابلے میں بدرجہ بلند مقام رکھتے تھے۔ اگر خلافت کی ذمہ داری ان کو سونپی جاتی تو بلا شبہ وہ یزید سے کہیں بہتر طریقے پر اہل ثابت ہوتے۔ یہ درست ہے کہ افضل کی موجودگی میں غیر افضل کو خلیفہ بنانا شرعاً جائز ہے، بشرطے کہ اس میں شرائط خلافت موجود ہوں، لیکن افضل یہی ہے کہ خلیفہ ایسے شخص کو بنایا جائے جو تمام امت میں اس منصب کا سب سے زیادہ لائق ہو۔ یزید کی ولی عہدی کے بارے میں جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس مسئلے میں ان صحابہ کرام کی رائے زیادہ درست اور زیادہ مناسب تھی جو یزید کو ولی عہد بنانے کے مخالف تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یزید کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ رائے اور تدبیر کے درجے میں درست ثابت نہیں ہوا، اور اس سے امت کے اجتماعی مفاد کو نقصان پہنچا۔ نمبر 3، یزید کا دور حکومت سنہ 60 تا 64 ہجری۔ محترم سامعین، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں یزید کے لیے ولی عہدی کی جو بیعت لی گئی تھی اس کی حیثیت صرف ایک مشورے کی تھی۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید کی خلافت اس وقت تک منعقد نہیں ہو سکتی تھی جب تک امت کے اہل رائے لوگ اسے منظور نہ کر لیں۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد صورتحال یہ تھی کہ یزید مسند خلافت پر براجمان ہو تو چکا تھا، مگر شام کے سوا کہیں بھی اسے مسلمانوں کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ اس وقت یزید کی حیثیت ایک ایسے سیاستدان کی تھی جو امت کی رضامندی کے بغیر زبردستی مسلط ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کی خلافت ابھی منعقد نہیں ہوئی۔
لہٰذا یزید کا غلبہ ثابت ہونے سے پہلے پہلے ایک مثالی حکومت کے قیام کی کوشش کرنا اس بغاوت میں داخل نہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے تجزیے کے مطابق ابھی قدرت موجود تھی، لہٰذا یزید کی حکومت روکنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ ان حضرات کو پورا اندازہ تھا کہ یہ جان کی بازی ہے، مگر ان دونوں حضرات کی فقاہت یہ فیصلہ دے رہی تھی کہ جان پر کھیل کر عزیمت کی یہ راہ اختیار کرنا کم از کم ان کے حق میں واجب ہو چکا ہے۔ جن صحابہ اور تابعین نے یزید کی بیعت کر لی تھی ان میں سے کچھ تو حضرت معاویہ کی رائے سے متفق تھے اور کچھ حضرات نے اتفاق و اتحاد برقرار رکھنے کے لیے یزید کی بیعت کر لی۔ اس دوران حالات کے اتار چڑھاؤ پر غور کرتے ہوئے حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اس نتیجے تک پہنچ گئے تھے کہ کسی مناسب مقام کو مرکز بنا کر اپنی جد و جہد کو آگے بڑھانا چاہیے، لیکن مرکز طے کرنے کے بارے میں دونوں کی رائے الگ الگ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ کو سب سے محفوظ مقام سمجھتے تھے، حضرت حسین کے پاس اہل کوفہ کے خط اور وفد آ کر اپنی پختہ حمایت کا یقین دلا رہے تھے، اس لیے آپ عراق جانے کے بارے میں غور فرمانے لگے۔ حضرت حسین کو امید تھی کہ عراق کے لوگوں کی رضامندی سے آپ کو امت کی قیادت کا موقع مل جائے گا اور ادھر حجاز کے لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں حمایت کریں گے۔ اتنی مضبوط عوامی تائید مل جانے کے بعد اہل شام پر جو دباؤ پڑے گا اس کے باعث یا تو وہ مفاہمت کر کے نظام کی اصلاح پر تیار ہو جائیں گے اور بغیر کسی جنگ کے ایک مثالی حکومت قائم ہو جائے گی، اور اگر اہل شام نہ مانے تو عراق اور حجاز کی مشترک طاقت کسی بڑے جانی اور مالی نقصان کے بغیر انہیں مغلوب کر لے گی۔ نمبر 4، سانحہ کربلا، 10 محرم سنہ 61 ہجری۔ جب کوفہ والوں کے خطوط اور وفود کا تانتا بن گیا تو حضرت حسین کو محسوس ہوا کہ کوفہ جانے میں آپ کے نیک ارادے پورے ہو سکتے ہیں، تو آپ نے وہاں جانا طے کر لیا، لیکن جانے سے پہلے احتیاط سے کام لیتے ہوئے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر بتائیں۔ مسلم بن عقیل نے وہاں پہنچ کر یہ اطلاع بھیجی کہ 12,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ مسلم بن عقیل کا یہ خط پہنچنے میں 3-4 ہفتے لگے اور اس دوران کوفہ کے حالات خاصے بدل گئے جن سے حضرت حسین بے خبر رہے۔ اس دوران یزید نے کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد جیسے متشدد آدمی کو بنا دیا اور مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ حضرت حسین ان حالات سے بے خبر تھے۔ آپ نے مسلم بن عقیل کے اطمینان دلانے پر اہل و عیال سمیت کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ بعض صحابہ کرام نے حضرت حسین کو کوفہ جانے سے روکا، لیکن حجاز میں رہنے سے یزید کی بیعت پر مجبور کیے جانے کا اندیشہ تھا اور انکار کی صورت میں حرمین میں خون ریزی کا خوف تھا، اور دوسرے آپ نے عزیمت کی راہ اختیار فرمائی تاکہ حکومت پر ایک خاندان کی اجارہ داری کا راستہ روکا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کے منع کرنے کے باوجود آپ کا ضمیر مطمئن تھا، آپ کی نیت اللہ کی رضا اور امت کی فلاح کے سوا کچھ نہ تھی۔ عراق کی سرحد کے قریب پہنچ کر حضرت حسین کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کو حالات سے اندازہ ہوا کہ ابن زیاد آپ کو اسی سلوک کا نشانہ بنائے گا اور کوفہ کے عوام بھی مدد نہیں کریں گے۔ آپ نے حجاز واپسی کا ارادہ ظاہر فرمایا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم مسلم کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، چاہے خود قتل ہو جائیں۔ حضرت حسین نے فرمایا تمہارے بغیر جینے کا کیا لطف۔ کچھ آگے جا کر ابن زیاد کے سالار حر بن یزید سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی واپس جانے کا مشورہ دیا۔ ان حالات میں حضرت حسین نے براہ راست یزید کے پاس دمشق جانے کا فیصلہ کیا اور فوراً شام کا راستہ اختیار کیا۔ چنانچہ آپ دمشق کے راستے پر تقریباً 45 میل سفر کر کے کربلا پہنچے۔ ابن زیاد اگر چاہتا تو حضرت حسین کو شام جانے دیتا، لیکن اس نے عمر بن سعد کو یہ مہم سونپی کہ حضرت حسین کو کسی امان کے وعدے کے بغیر گرفتار کر کے کوفہ لے آئے، اور اگر وہ انکار کریں تو انہیں قتل کر دے۔ میدان کربلا میں سارے راستے بند دیکھ کر حضرت حسین نے سرکاری فوج کے سامنے 3 صورتیں رکھیں: واپس جانے دیا جائے، یزید کے پاس جانے دیا جائے، کسی سرحد کی طرف جانے دیا جائے۔ عمر بن سعد مان گیا، اس نے ابن زیاد کو اطلاع دی، لیکن ابن زیاد نے غیر مشروط گرفتاری کے مطالبے پر اصرار کیا۔ حضرت حسین نے یہ غیر معقول مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ براہ راست یزید سے مل کر سیاسی اصلاحات پر بات چیت کرنا چاہتے تھے۔
بات چیت ختم ہونے کے بعد عمر بن سعد جنگ کو ٹالتا رہا، لیکن ابن زیاد کی دھمکی سنی تو جنگ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح سرکاری فوج نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھی بہادری سے لڑتے رہے۔ بالآخر 10 محرم 61 ہجری کو سب نے جام شہادت نوش کیا۔ معرکہ کربلا میں قافلہ حسینی کے 19 افراد شہید ہوئے اور ابن زیاد کی فوج کے 88 آدمی مارے گئے۔ نمبر 5، حادثہ کربلا کا ذمہ دار کون؟ کئی افراد حادثہ کربلا کے ذمہ دار ہیں۔ نمبر 1، کوفہ کے لوگ جنہوں نے حضرت حسین کو وعدے کر کے بلایا اور پھر اکیلا چھوڑ دیا۔ نمبر 2، کوفہ کی حملہ آور فوج اور اس کا سربراہ عمر بن سعد۔ نمبر 3، کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد۔ نمبر 4، یزید۔ چنانچہ اس نے پوری قدرت ہونے کے باوجود ابن زیاد وغیرہ کو کوئی سزا نہیں دی۔ نمبر 6، جنگ حرہ سنہ 63 ہجری، یزید کا اہل مدینہ پر حملہ۔ حضرت محترم سنہ 63 ہجری میں یزید نے مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ مقامی شرفاء کا ایک وفد شام بھیجے۔ چنانچہ وفد گیا اور یزید کی طرف سے انعام و اکرام کے باوجود اکابر مدینہ یزید سے سخت متنفر ہو کر واپس آئے۔ ان حضرات کو معلوم ہوا تھا کہ یزید بعض کبیرہ گناہوں میں ملوث ہے، اور ان حضرات کا اجتہاد یہ تھا کہ فاسق کی حکمرانی قبول کرنا جائز نہیں، بلکہ اس کے خلاف مسلح جد و جہد ضروری ہے۔ جبکہ دوسری طرف صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت کا موقف یہ تھا کہ جب تک حکمران واضح طور پر کفر کا ارتکاب نہ کرے تب تک اس کے خلاف تلوار نہ اٹھائی جائے۔ تاہم پہلی جماعت بھی اپنے اجتہاد میں نیک نیت تھی اور ان کی لڑائی بھی خالص اللہ کے لیے تھی۔ یزید نے مدینہ منورہ پر حملے کا فیصلہ کیا۔ دمشق میں موجود صحابہ اور تابعین نے یزید سے پرزور سفارش کی کہ یہ مہم ترک کر دی جائے۔ بنی امیہ کے بعض امراء بھی اس حملے کے خلاف تھے، لیکن اس کے باوجود یزید نے مسلم بن عقبہ جیسے سنگ دل کو یہ مہم سونپ دی۔ مدینہ منورہ کے قریب حرہ نامی جگہ پر جنگ ہوئی اور شامی فوج غالب آئی۔ جنگ کے بعد شامی فوج نے مدینہ منورہ میں اتنی لوٹ مار کی کہ شہر میں قحط سالی کی کیفیت پیدا ہو گئی اور لوگ مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہونے لگے۔ واقعہ حرہ پر یزید کی طرف سے مسلم بن عقبہ کے ظلم کی مذمت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نمبر 7، یزید کا اہل مکہ پر حملہ سنہ 64 ہجری۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، جن کا اٹل موقف حضرت معاویہ کے زمانے سے یہ تھا کہ مسلمانوں میں انتقال اقتدار موروثی نہیں بلکہ شورائی ہونا چاہیے، جس میں اکابر امت کا اہم کردار ہو، اور حضرت حسین کی طرح آپ کا مقصد بھی امت کی صحیح سیاسی رہنمائی تھا۔ آپ نہ تو خلیفہ کہلاتے تھے اور نہ اپنی حکمرانی کی دعوت دیتے تھے، حالانکہ حجاز کے اکثر لوگ دل و جان سے آپ کے ساتھ تھے اور خود آپ سے بیعت لینے پر اصرار کرتے رہے، لیکن آپ اتنے بے لوث تھے کہ انکار فرماتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو بیعت پر مجبور کرنے کے لیے سنہ 60 ہجری میں عمرو بن سعید کا لشکر مکہ بھیجا گیا جو ناکام لوٹا۔ سانحہ حرہ کے 3 دن بعد مسلم بن عقبہ اپنے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف حملے کے لیے روانہ ہوا، لیکن راستے میں مر گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے یزید کی ہدایت کے مطابق حسین بن نمیر کو امیر لشکر مقرر کیا۔ صفر سنہ 64 ہجری میں جنگ شروع ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے مسجد حرام کے صحن میں ایک بڑا خیمہ لگا رکھا تھا۔ شامی فوج نے اس خیمے پر آگ برسائی اور ہوا کے جھونکوں سے آگ خانہ کعبہ کو لگ گئی۔ اسی دوران یزید تقریباً 3.5 سال حکومت کر کے دنیا سے کوچ کر گیا۔ نمبر 8، یزید کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ علماء اہل سنت والجماعت یزید کے فاسق ہونے پر متفق ہیں۔ یزید کو نیک اور عادل حکمران قرار دینا اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت سنہ 64 کا 73 ہجری۔ یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو ولی عہد بنایا تھا۔ اس نے 40 دن یا 1.5 ماہ حکومت کی اور اپنے بعد کسی کو ولی عہد نہیں بنایا، بلکہ مسلمانوں کی رائے پر چھوڑ دیا۔ معاویہ بن یزید کی وفات سے مکہ میں جاری جنگ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سنہ 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر مکہ مکرمہ میں بیعت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے اور حضرت اسماء کے بیٹے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے آپ پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بچوں سے بیعت نہیں لیتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر سے بچپن میں ہی بیعت لے لی۔ آپ بچپن ہی سے بڑے بہادر اور قائدانہ صلاحیتوں سے آراستہ تھے۔ زہد اور عبادت میں اپنی مثال آپ تھے۔ نماز میں یکسوئی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ قیام کے دوران جسم کو ذرا بھی حرکت نہیں ہوتی تھی، یوں لگتا تھا کہ لکڑی گاڑ دی گئی ہے۔
آپ سیاسی اور انتظامی معاملات اور دنیاوی امور میں بھی نہایت ہوشیار اور سمجھدار تھے۔ تقریباً پورے شام میں چوٹی کے امراء نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ اس طرح آپ کے خلیفہ برحق ہونے میں کوئی شک نہیں رہا۔ صرف بنی امیہ کے سابق حکمران خاندان کے کچھ متعصب وفاداروں نے بیعت نہیں کی اور بغاوت کی آگ بھڑکائی۔ بالآخر شام کے باغی امراء کے ہاتھوں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 89 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 90 اس موضوع کا دوسرا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دیں، آمین۔